کریں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے جہاں 74 لکھا ہوا ہے اور مئی کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے جناب مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں، مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، الا رسول مگر وہ رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر گئے ہیں ان سے پہلے کتنے ہی رسول، یعنی رسولوں کی جماعت اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ وہ امہ صدیقہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ تو بہت سچی تھیں، صدیقہ تھیں۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، آپ اور دیکھیں یعنی غور کریں کس طرح ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات ان کے لیے اپنی آیتیں، نشانیاں یا دلائل۔ ثم انظر، پھر آپ دیکھیں انا یؤفکون، وہ کہاں بھٹکائے جاتے ہیں۔ سیدھی راہ کیا ہے، فرابین ربانی کیا ہیں، اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قل، آپ کہتے ہیں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ شخصیات جو نہیں ہے مالک تمہارے لیے کسی نقصان کے اور نہ ہی کسی نفع کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی ذات ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیں اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، نہ غلو کرو اپنے دین کے معاملات میں جس کا کوئی حق نہیں ہے، ناجائز تم تجاوزات اور غلو کر اس کی انشاءاللہ وضاحت کر دیں۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ پیروی کرو ایسی قوم کی تمناؤں کی، خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود گمراہ ہو گئے سیدھی راہ سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لعنتی قرار دیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جناب بنو اسرائیل میں سے،
جناب داؤد علیہ السلام کی زبان پر وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے رہے، حد سے تجاوز کرتے رہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے، نہیں منع کرتے تھے ان منکرات سے، ان ایسی وہ چیزیں جو شریعت نے منع کی ہو، فعلوہ جو انہوں نے کیا، لبئس ما کانوا یفعلون، تو بدترین ہے جو وہ ان کا کردار ہے جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو ان میں سے یتولون الذین کفروا، وہ دوست بنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بدترین ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے دلوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہوئے ان پہ اللہ، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ظاہر ہے جب ان کے جرائم یہ ہیں تو پھر ان کا خلود فی النار، سزاؤں میں عذابوں میں خلود ہمیشہ کی، یہ ضروری ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ کا کلام ہے اور صداقت کا مجموعہ ہے، حقائق ہیں، مصدق من اللہ کلام ہے، اور اس میں دوسری دو رائے نہیں، یہ واضح بیان ہے، دو ٹوک۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں شبہ کی اور شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی اگر کہے جی میں نہیں مانتا تو فلاں بزرگ، فلاں صاحب یا فلاں شیخ یا فلاں عالم دین، ان کا یہ خیال ہے، تو وہ خیال، وہ بات، وہ دعویٰ، وہ اعلان، وہ فتویٰ مسترد ہوگا۔ اس کی ایک اور دلیل قرآن مجید کے اندر ہی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دین اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد بھی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے اس کی بنیادی اساس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کہا جائے جی ہم دین ہے، وہ تو دین ہی نہیں ہوگا۔ پھر ذرا ذہن نشین فرمائے، جو دین اسلام کی تعلیمات کا مجموعہ ہے اس کی اساس اور بنیاد قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ ارشادات اور آپ کی سیرت پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا ترکت فی امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور ایک میری ساری زندگی کا طریقہ ہے جس کو سنت رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ منہج ہے، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں، اسی کو جو احکامات ربانی کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ اپنا پیش کرے گا تو ظاہر ہے اس کو انہی پہ پرکھا جائے گا۔ یہ جو قول ہے، عمل ہے، یہ جو ارشادات ہیں، کیا وہ موافقت رکھتے ہیں کتاب اللہ کی؟ کیا ان کے اندر سند ہے، مور ہے امام الانبیاء کی؟ جب مور نہیں ہے مدینے والے کی تو بات ختم ہوگی۔ اب اس میں کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی گستاخی کی بات ہو یا کسی کی اپنے دعویٰ کرنے کی بات ہو۔ سادی سی بات ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے امام الانبیاء کی ساری زندگی کا جتنا اسوہ ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے، وہ تمہارے لیے مشع راہ ہے۔ مثلاً آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے حج کیا ہے، روزہ رکھا ہے، بیان کیا ہے، ناراض ہوئے ہیں، غصے ہوئے، فتوے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ نے جہاد کیا ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، روزہ افطار کیا ہے، روزے افطار کروائے ہیں۔ یہ ساری زندگی کے وہ معمولات زندگی ہیں، یہ سیمپل و نمونہ ہے۔ تو جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو وہ بندہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عمل کی اتھارٹی کیا ہے؟ ولا شیء، کچھ نہیں ہے۔ وذالک هو الخسران المبین۔ اب بات اس لیے یہ بات چھیڑی تھی کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور ان کی والدہ محترمہ جناب مریم کو اللہ کی بیوی کہا، معاذ اللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور غلو کی تعریف یہ ہے کہ حد سے بڑھنا، محبت کرنے میں بھی اور مخالفت کرنے میں بھی۔ پیار اگر کیا ہے، جس طرح کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ بیوی کے ساتھ کس حد تک پیار کر سکتے ہو،
اولاد کے ساتھ کس حد تک پیار کر سکتے ہو، ماں باپ کے ساتھ کس حد تک پیار کر سکتے ہو، اللہ نے حدود مقرر فرمائی۔ وہ محبتیں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہوں۔ اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باپ کا احترام ہے اس کی عزت و احترام محبت نہ کرو، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ پیار نہ کرو، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ پیار نہ کرو، قطعاً اس کا مطلب نہیں اچھے کپڑے نہ پہنو، قطعاً اس کا مقصد نہیں اچھا نہ کھاؤ، اچھا گھر نہ بناؤ۔ دین اسلام کی تعلیمات میں ان پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور فرمائی کہ اسراف نہ کیا جائے، ظلم نہ کیا جائے، حرام کاری نہ کی جائے، اس کو نخرے نہ کیے جائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو دے دیا ہے تو اس کو اترانا جو ہوتا ہے، تکبر کرنا، یہ نہ کرے۔ اللہ کا احسان مند رہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر گنجائش دی ہے، سائیکل دے دی ہے، موٹر سائیکل دے، گاڑی دے دی، اللہ کے نام ہے، شکریہ ادا کرو۔ اچھا کھانا میسر آیا تو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد دے دی ہے، اس کا اچھا نام رکھو، اچھی تربیت کرو۔ گزارش یہ ہے کہ جو مسیح ہے، یہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاتھ پھیرنے والے۔ یہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب عطا فرمایا کہ کوڑ کی بیماری اس دور میں بڑے بڑے حکماء کا دور تھا، جناب عیسیٰ نے تشریف لائے، جس طرح افلاطون کہتے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء، اور وہ بے بس تھے، کوڑ کی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس دور میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ کوڑ کی بیماری والی کے جسم پہ ہاتھ پھیر دے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ پیدائشی نابینا آج بھی کتنی ترقی ہو چکی ہے، برطانیہ، چائنا، امریکہ، آسٹریلیا، ان تمام ممالک پر غور کریں، بڑی ترقی ہوئی ہے، لیکن پیدائشی نابینے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی، معجزہ عطا فرمایا، اللہ کا نام لے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، آنکھوں والا ہو جاتا۔ مردے کو اب بھی کتنی ترقی ہوئی ہے، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ مداری تو ضرور کریں گے، چرل مر تو کرتے رہیں گے، لیکن حقائق نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا نا، آسے والا، وہ ان کے پاس جو آسا ہے، ڈنڈا ہے، زمین پہ پھینک دے سانپ بن جاتا، اللہ کے حکم سے پکڑتے پھر ڈنڈا بن جاتا۔ اپنی بغل میں گریبان میں ہاتھ رکھ دے، اس کے لائٹیں نکلتی، پھر رکھ دے تو ختم ہو جاتی۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ اس دور میں جو کہ جادوگری کا دور تھا، انہوں نے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے مقابلہ کرانے کی، کہاں جادوگری، کہاں نبوت، کتے میرے علی، کتے تیری ثنا، کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام اور کہاں ہمارے بنائے ہوئے منصوبے۔ اس کا تناسب کیا بنتا ہے؟ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب وہ آئے مداری، تماشائی آئے، چھٹی کا دن ہے، دنیا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہے، اور اس طرف دو بھائی جناب ہارون، جناب موسیٰ، اور ایک ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں، دنیا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا جی کرتب کرو، کہنے کرتب تو نہیں، کرتب تو آپ نے دکھانا ہے۔ ہمیشہ دین اسلام کی تعلیمات نے، اسلام نے دفاع کیا، وار نہیں کیا۔ وار کفر کرے گا، دفاع اسلام کرے گا۔ یہ قانون اور ضابطے ہیں، ان پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں زمین پر پھینکی تو قرآن نے تبصرہ کیا، یخیل علیہ انہا تسعی، خیال کیا جا رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے گویا کہ یہ چل پھر یہ چیزیں گویا کہ سانپ بن گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے آپ فکر نہ کریں، اللہ کے حکم سے اپنا آسا زمین پر پھینکیں۔ جاگ رہے موسیٰ کلیم اللہ نے وہ سوٹا ڈنڈا جو ہے نا زمین پہ جب پھینکا تو اللہ کے حکم سے اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے وہ ساری شے کو نگل گیا۔ جب وہ نکل گیا تو ان تماشائیوں کو پتہ چلا ہم تو مداری کر رہے تھے، آنکھوں کا کھیل کھیل رہے تھے، حقائق تو بدلے نہیں، وہ تو اسی طرح رسیاں پڑی ہوئی، اس طرح چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا اژدہا بنا ہے تو اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، وہی قوت ربانی ہے جس نے ڈنڈے کو آسے میں بدل، ڈنڈے کو اژدہا میں بدل، اژدہا کو اس ڈنڈے جو وہ ہوتا ہے آسا اس میں بدلا۔ یہ قوت ربانی ہے۔ یہ معجزاتی طور پہ ایسے ہوا۔ تو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے فخروا لہ سجدا، سارے سجدے میں گر پڑے اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر۔ یہ کیوں بلا بات ہونے گئی کہ فرعون نے بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اگر کہتے جی ہم رب پر ہی مان لے ہیں تو ہو سکتا ہے شک پڑتا کہ اسی بیکار جو کون فرعون جس نے دعوت، ہو سکتا ہے یہ رب ہو، نہیں یہ رب نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام ہارون کا رب ہے نا، اس رب پر ہم ایمان لائیں۔ تو فرعون نے پوچھا اچھا جی میری اجازت کے بغیر ہی مان لے ہو، دین چھوڑ گئے ہو؟ تو یہ دین چھوڑنے کے لیے، یہ دین قبول کرنے کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ ساری بیکار تاریخ اللہ نے بیان فرمائی، یہ نالائق لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھ گئے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، موسیٰ اور اس کا رب سچا ہے۔ تو اس نے کہا فرعون نے تمہیں معلوم نہیں میں تمہیں سزا کیا دوں گا؟ انہوں نے کہا جی کیا کرو گے؟
تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، اگر یہ ہاتھ ہے تو دوسرا پاؤں ہے، اگر وہ ہاتھ ہے تو دوسرا پاؤں ہے، یہ کاٹ کے سلیب پہ چڑھاؤں گا۔ تو مسکرا کے کہنے لگے یہ سودا سستا ہے، اگر یہ کٹوا کے اللہ ہمیں جنت دے دے تو یہ سودا سستا ہے۔ اور یہ ہمارا جرم جو ہے گستاخی کی ہے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمارا اللہ جرم معاف فرما دے گا۔ تو گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ کون ہے؟ ارشاد میں وہ تو رسول ہیں، صرف اللہ کے رسول ہیں۔ ساری باتوں کی تردید کر دی، نہ ابن اللہ ہے، نہ ان کے اندر اللہ کا حلول ہوا ہے، نہ وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہے، نبوت اللہ نے ان کو دی ہے۔ قد خلت من قبل رسل، اس سے پہلے کتنے رسول اور انبیاء آئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے، اور جناب عیسیٰ کے بعد 600 سال کا تقریباً وہ وقفہ جو آیا، اس کو فترہ کہتے ہیں، فترۃ الوحی، ایک وحی کے بعد دوسری وحی کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے ان کو کافۃ للناس جمیعا، ساری کائنات کے لیے، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، اور اعلیٰ الی یوم الدین تک رسول پاک کو نبی اور رسول بنایا۔ اب صاحب ٹھیک ہے، قرآن کی آیات ہیں، ما کان محمد ابا، کیوں جی آپ صاحب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا نبی پاک نہ تو کسی مرد کے باپ ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کے وہ چھوٹے بیٹے فوت ہو گئے، اب مرد میں تھے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس میں یہ تردید ہوتی ہے جو آپ کا متبنہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا، اس کی تردید ہوتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کتنے عقائد کی وضاحت ہوئی۔ فرمایا جو عیسیٰ بن مریم ہے وہ مسیح ان کا لقب ہے، اور مریم کے بیٹے ہیں، باپ ان کا کوئی نہیں، لیکن اللہ رسول، وہ رسول ہیں، ابن اللہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا قد خلت من قبل رسول، کتنے رسول ان سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ آگے پھر فرمایا وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں بڑی سچی ہے۔ کیا معنی ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، اس نے بات کہی ہے نا، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، نہ میں بازاری عورت ہوں، یہ اس کا سچا بیان ہے۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ وہ امہ صدیقہ، ارشاد ہوتا ہے کانا یا کلان تاں، وہ دونوں یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، کانا کانا، کانو کانت کانتا، یہ گردان ہے۔ تو کانا یا کلان تاں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس جملے کے اندر بڑے اشارے موجود ہیں۔ انسان کھانا کب کھاتا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، مجھے طلب ہوتی ہے پینے اور کھانے کی، پینے کھانے کی جو طلب ہوتی ہے کھا پی لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ ہوتا ہے بول و براز آتا ہے۔ تو جس کو کھانے کی ضرورت اور حاجت ہو، پھر وہ کھانا منگوائے اور کھائے یا پکائے، پھر اس کو فارغ ہونے کے لیے بول و براز کرے، تو وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس ملے سے شمالیات سمجھے، عقلی دلائل دیے۔ اور اس کی ماں جو تھی کانا یا الطعام، عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس کی والدہ جو ہے جناب مریم وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی۔ تو تم بھی کھانا کھاتے ہو، تو تمہیں پتہ پھر کیا ضرورت پڑتی، کیوں دوڑے لگ رہی ہیں؟ کسی نے پوچھا یار تم گئے تھے ادھر وضو بنانے کے لیے، تو وضو نہیں بنا، کھڑے ہو؟ کہنے لگے میں ادھر کھڑاک سنا ہے کہ وہ وضو توڑ رہا ہے کوئی بندہ، ادھر تو وضو ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے باری آئے گی تو وضو کروں گا۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، حاجت ہے، انسانی ضرورت ہے، کبھی وضو ٹوٹتا ہے، کبھی وضو کرتا ہے، کبھی بول کی حاجت ہوتی ہے، کبھی براز کی حاجت ہوتی ہے۔ تو جس کو بول و براز کی حاجت ہو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل اللہ نے دی ہے۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو بندہ فوت ہو گیا ہے، دفن ہو گیا، اس سے جا کے کہتے ہو یار میرا کام کرو، عقل ہے تمہارے پاس؟ تو یہ تردید ہو جاتی ہے حالات ہو، جو قبروں پر بیٹھے ہوئے مجاورات کر رہے ہیں اور ان سے جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں مرنے والوں کو کون ادھر آیا کون ہوا کیا۔ لا یسمع، قرآن نے کہا ہے بھائی وہ نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُ، اگر سن لیں تو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے انظر کیف نبین لہم الآیات، غور کرو ہم نے کس طرح آیتیں بیان کر دی ہیں، نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وہ جو سچی تھی وہ میری بیوی نہیں تھی، وہ میری بندی تھی، وہ سچ بولنے والی تھی، کھانا کھایا کرتی تھی، تو عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، تو یہ ہم نے ساری چیزیں بیان کر دی۔ ثم انظر، پھر غور کو، انا یوفکون، وہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں۔ یہ دلائل سننے کے باوجود، یہ ساری دیکھنے چیزیں غور کرنے کے باوجود، پھر وہ اس کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کو اللہ کی بیوی کہہ رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ تو عقل و فکر سے، دانائی سے اگر کام لیا جائے یہ مسئلے تو حل ہو جاتے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو وہ ایک واقعہ سنایا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حاضر خدمت ہو، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ میرا اسلام لانے کا کیا سبب بنا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ تو وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ میں شروع سے کھیتی باڑی چھوٹی بڑی یہ نظام چلا، انصار باغات جو سارا سلسلہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا معبود جو تھا، معبود کھیتیوں میں رکھا ہوا تھا،
تسی اندازہ فرماؤ عقل کا معیار کیا ہے. معبود ہے جس سے مشکل کشائی کرانی ہے، جیسے کام کروانے ہیں، تو اس کو میں اپنی کھیتیوں میں لے گیا تو ادھر رکھا ہوا تھا، کھیتی باڑی سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں اس کی عبادت کرتا. ٹھیک ہوگی. ایک دن میں جب آیا تو میرے اس معبود کے پاس 2 لومڑ پھر رہے تھے. میں نے سوچا یہ پتہ نہیں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا. میں یہ سوچ ہی رہا تھا، ایک لومڑ میرے معبود کے اوپر چڑھا اور اسے اس کے سر پہ پیشاب کر دیا. اب مجھے غیرت آ رہی تھی، میرے معبود کی بڑی توہین ہو رہی ہے، تو میرا معبود ظاہر اس کی ٹانگیں توڑے گا، لیکن ٹانگیں کیا توڑنی ہے، وہ اتر گیا تو دوسرا چڑھ گیا، دوسرے وہی کاروبار کیا جو پہلے نے کیا. کیا مطلب ہے؟ سر پہ پیشاب کیا اور دونوں لومڑ دوڑنے لگا کے چھلانگے مارنے چلے گئے. مجھے غصہ بڑا آیا اپنے معبود پر، بڑا بے شرم ہے، تجھے غیرت نہیں ہے، وہ پیشاب کرتے ہیں تو اسی طرح دونوں من بیٹھے ہوئے. پھر میں نے جوتا اتارا، پھر میں نے چھتروڑ کیا اپنے معبود کی. میرے سامنے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میرے سے مار کھاتا رہا. پھر وہ کہتے ہیں رب یبول الصالبان علی رب، بھلا یہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پہ 2 پیشاب کرے لومڑ اور اس کو غیرت آئے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا. یہ بات سننے کے بعد وہ امام الانبیاء کے پاس آئے تو دین اسلام قبول کیا اور اس ساری مصیبتوں سے نجات اللہ نے دی. گزارش یہ ہے کہ عقل بھی کوئی شے ہے. اللہ نے فرمایا دین اسلام عقل والوں کے لیے. کیوں بے عقل ہو کر باقی سارے کام امرود خریدنے کے لیے، تربوز خریدنے کے لیے، خربوزہ خریدنے کے سارے عقل سے کام لیتے ہو، تو دین کے بارے میں آنکھیں بند کرتے جو کہہ رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اب دیکھو دلائل پیش آ گئے ہیں، ثم انظر انا یوفک، کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں، کہاں گمراہ ہو رہے ہیں. قل، پھر فرمایا ان سے پوچھو اتعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کو رسالت بعد میں فرمایا تھا بچے سن لے، یا غلام سن لے، لو اجتمعت الامت علی ان ينفعوک، اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی نفع پہنچائے، لم ينفعوک الا ما قدر اللہ لک، وہی نفع آپ کو ملے گا جو اللہ نے تیرے لیے نفع لکھا ہوا. اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے، وہ اللہ کی طرف سے جو تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے نقصان ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، پھر سنا دیتا ہوں اگر جاگتے ہیں آپ. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے والد صاحب تھے، پہلے بڑے مشرک رہے، پھر اللہ ہدایت دے دی. تو وہ کہا کرتے تھے ساری دنیا کے مشرکوں سے، ساری دنیا کے یہ جو غیر اللہ کی بات کرنے والے مشکل کشا ہے، ان سے کہو کہ میرا پیشاب گند بند کر کے دکھاؤ. سبحان اللہ، کتنا کھڑی تھی، گرمی کو نکل جائے گی نا پھر کیا. وہ کہا کرتے تھے انہوں نے کہو کہ میرا پیشاب بند کرو، اور بابا جی کو ساری زندگی پیشاب کی تکلیف نہیں پھر بھی، اور کہتے ہوئے کہ نظام ہے اللہ نے بنایا، ان سے کہو نا میرا بول بند کریں، تو کون کر سکتا ہے؟ جی اللہ بند کر دے تو کھول کون سکتا ہے؟ جی اللہ کھول دے تو بند کون کر سکتا ہے؟ چھوٹی ساری بات ہے، اس پر ہی غور کر لیں آپ. بولو پراز کا نظام تو انسان کے وجود کے اندر ہے نا، اپنے وجود اور جسم پر ایک نظام کا سسٹم کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، باقی کام اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منہ بند کیا. ان سے کہو ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، جس نے یہ بیان دیا ہے اس پر ایمان لاؤ. قل، پھر فرمایا ان سے کہو یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملات میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا احترام کیا کہ ان کو رب بنا دیا، ابن اللہ بنا دیا، الوہیت کے درجے پر لے گئے. اسی طرح یہ دوسرا غلو یہ کیا، ایک انہوں نے کہا یہودیوں نے یہ بکواس کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی ماں معاذ اللہ اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے، اس نے بدکاری کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا، اور ان کی والدہ کے متعلقہ جو مسائل دلائل ہیں اس کا بھی انکار کیا، اور انہوں نے یہ جو کچھ بکواس کیا. انہوں نے بھی زیادتی کی، یعنی یہودیوں نے. عیسائیوں نے یہ زیادتی کی، محبت کے اندر آ کر انہوں نے اللہ کا معبود بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام. تو نور میں نور اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ فرشتے اللہ کے نور سے نہیں ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا فرشتے اللہ کے نور سے ہیں، یہ جملہ 100% غلط ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، قرآن میں بیان فرمایا. جو فرشتے ہیں وہ نور اللہ کی مخلوق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ کے وجود سے اور اس کی روشنی سے کوئی شے نہیں بنی. یہ فرق ہے. بندے جو ہیں یہ خاکی مخلوق ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں. نورانی مخلوق کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا وہ حصہ ہے. تو ہم نے نبی پاک کو کہہ دیا نور میں نور اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
رسالت مآب کی شان اور عظمت کو اللہ نے اتنا بنایا کہ جو نیا آدمی دیکھتا وہ کانپنے لگتا، اتنا روح اس کے جسم میں آتا۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا تو ہم نے اس بندے کو قریب کیا، فرمایا یار تم کیوں ایسے کر رہے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، رسول پاک فرما رہے ہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت دھوپ میں خشک کر کے کھایا کرتی تھی نا، کھایا کرتی تھی میری ماں، گوشت دھوپ میں خشک کر کے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں۔ رسول پاک بھی فرما رہے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یار میں مریم کا پتر ہوں۔ الہ کس طرح ہو گیا؟ تو ان سے کہو تم غلو کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام اتنا کیا تو معبود بنا دیا، اور یہودیوں تم اتنی بدتمیزی کی، نبوت رسالت سے بھی نکال دیا اور ان کے الزامات رکھے۔ دین کے متعلقہ غلو و زیادتی حدود سے بڑھنا قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، وہ جس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا اور معبود بنا دیا۔ تم نور اللہ کے نعرے مارتے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ساری باتیں دین اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اس قوم کے خواہشات کی قطعی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، وہ اس سے پہلے یعنی نزول قرآن سے پہلے وہ بھٹک گئے تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے ہو، آپ بھی گمراہ ہو گئے ہو، اور سیدھی راہ کو بھی چھوڑ کر پھر رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، کیوں ویسے کرتے؟ اس کا مطلب پرواہ کوئی نہیں، جو مرضی کو کرتا پھرتا ہے، جو مرضی کو کھاتا پھرتا پھرتا۔ اس لیے فرمایا اس قوم کی حالت یہ ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے، ذلوا فاضلوا، آپ بھی بھٹکے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو نیکی کا رستہ نہیں بتا سکتے تو برائی کے راستے پہ نہ چڑھاؤ۔ تو اب کسی کو برائی کے راستے میں چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ بری عادات ڈالنا۔ بری عادات کیا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جھوٹ بولا جائے، حرام کھایا جائے، نشے پہ لگا دیا جائے، بے دینی پہ لگا دیا جائے، ماں باپ کی مخالفت کروا دی جائے، گھر پر چھڑوانے کی طرف دیا جائے، سارا کچھ بے دینی ہے، یہی گمراہی کے راستے ہیں سارے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں لوگ جناب داؤد کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم کو لعنتی قرار دیے گئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، مقصد کیا تھا؟ یہ نافرمانی کرتے رہے اور حدود کو پھلانگتے رہے۔ حدوں کو پھلانگنا، ہر چیز کی حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں مقرر فرمائی۔ طلاق دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، طلاق دینے کی اگر ضرورت آ جائے حد مقرر فرمائی ہے۔ بہت سورت طلاق کے نام پر ہے نا، سورت نازل فرمائی ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ان کی عدت بیان فرمائی ہے، اگر طلاق ہو جائے عدت کتنی ہے، خامد فوت ہو جائے عدت کتنی، قرآن نے بیان فرمایا۔ حدیں ہیں یہ، یعنی فوت جس کا خامد ہو جاتا ہے اس کی حد کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ جس مرد نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو وہ 3 مہینے تک انتظار کرے گا۔ تو ماں اور بیوی میں فرق کرنا، ماں اور بیوی میں فرق کرنا اگر نہیں کرتا تو سورت 28واں پارہ پڑھو، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، جس بندے نے اپنی بیوی کو ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اللہ نے اسے سزا کیا دی ہے؟ کیا دی ہے سزا؟ یہ اس کا جو ایسے کہہ دیتا ہے اس کو زہار کہتے ہیں۔ انت علیہ کا ظاہر امی، آج کے بعد بیوی سے کہے کہ تو میری ماں جس طرح محترم ہے، جس طرح میری ماں کی پشت اور وجود محترم ہے، آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح، یہ زہار ہے۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ یا ایک غلام آزاد کرے، وہ نہیں اگر کر سکتا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا پھر کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ بیوی کے پاس جائے، اگر ایسے نہیں کرتا تو اس طرح سمجھ لو کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو یہ حدیں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ شرم نہیں آتی، ساری زندگی اسی طرح ٹکرے مار مار کے ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، جناب مسیح نہیں ہے جو مریم مگر وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی مریم کے بیٹے ہیں، مسیح ان کا لقب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسولوں کی جماعت تشریف لائی اور نبی سے چلے گئے۔ وہ امہ صدیقہ، جناب عیسیٰ کی والدہ جو ہے جناب مریم وہ تو بہت سچی ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ کانا یا کلان کا، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیسی دلیلیں میں نے دی ہیں۔ ثم انظر، پھر غور کرو، انا یو، کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، اس کے باوجود اگر مریم کو اللہ کی بیوی کہے، اس کا گمراہی کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ کل اتعبدون من دون اللہ، ان سے کہو کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک، نہ تمہارا نقص بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔
کل کہہ دو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملات میں غلو نہ کرو، حدوں سے نہ نکلو، غیر الحق جس کا کوئی حق اور آپ کو استحقاق نہیں ہے، ولا تتبعوا اہواء قوم، تو نہ پیروی کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے بھٹک گئے، واضلوا کثیرا بہت سارے لوگوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل اور وہ خود بھٹک گئے سیدھی راہ سے، لوئن الذین کفروا لعنتی قرار دیا گیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد جناب داؤد کی زبانی، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ تھے نافرمانیاں کرتے اور اللہ کی مقررہ حدوں کو پھلانگنے والی ان کی جرم تھا، جس وجہ سے اللہ نے ان کو لعنتیں کر دی۔ تو جس پر اللہ نے جس نے معاف کرنا تھا وہی لعنت کر دے، وہ بندہ جائے گا کہاں؟ اور جس نے پیار کر کے جہنم سے بچا کے جنت دینی تھی وہی پھٹکارے اور لعنتیں فرمائے، تو کیس کہاں سے؟ کتنا کیس خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، بات کی سمجھ آئے۔